لکھا آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے، جو جواب دے سکتے تھے دیے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بڑھ کر آپ نے کیا لکھنا؟ وہ جانتے تھے کہ شیعہ کیا کہتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ آپ کی طرح اہل بیت سے دشمنی نہیں کرتے تھے، ان میں اعتدال تھا، توازن تھا۔ وہ جانتے تھے کہ شیعہ اپنی جگہ جو جی چاہے ہوں، اہل بیت کو ان کے ہیں، رسول اللہ کا گھرانہ سارے مسلمانوں کا مشترکہ ہے، ان کا احترام سارے اہل ایمان پر لازم ہے، اس لیے وہ بددیانت نہیں تھی۔ انہوں نے جو اس بارے میں لکھا وہ میں دہرا دیتا ہوں، اور میں نے جو آیت پڑھی شروع میں آپ نے سن لی کہ زلیخا کے قصہ میں آتا ہے کہ جب اس نے یوسف علیہ السلام پر بہتان لگایا تو اس کے خاندان میں سے ایک نے گواہی دی، تو یہ حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ میں آج بھی ان کے خاندان میں سے گواہ پیش کروں گا کہ جن کو آپ محدثین مانتے ہیں نا، اور جن کے حوالے آپ نے اس کتاب میں دیے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رضا خان بریلوی کا بھی دے دیا کہ یہ بریلوی حضرات ہیں، یہ بھی دیکھ لیں کہ ان کے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا دیا، میں ان کو ہی پیش کروں گا، شاہدہ شاہد من اہلہا، کہ زلیخا کے گھر والوں سے ہی گواہ آ جائیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ محقق نہیں تھے، آپ مانتے ہیں کہ بڑے بڑے محقق ہیں، ان کے علاوہ کوئی بات آپ کو سوجی لائے؟ صرف آپ کے پاس خیانت ہے، بددیانتی ہے، حوالوں میں دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ اب آپ دیکھیں جن لوگوں نے علم حدیث میں اتنا بڑا کام کیا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ موضوع سے کم نہیں، راوی پرخے، یہ تہذیب التہذیب ہے للامام الحافظ احمد بن علی ابن حجر الاسقلانی، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے فتح الباری، تو یہ 12 جلدیں ہیں راویوں پر۔ اب اس کی یہ 11ویں جلد ہے اور اس کا نمبر ہے یہ 699 اور صفحہ ہے 360 اور 361، یزید بن معاویہ بن ابی سفیان۔ اب اس میں یہ حوالہ لکھتے ہیں، اور یہ فیصلہ کس کا؟ جو یزید کے خاندان سے تھا، مروان کا پوتا تھا، مگر وہ ولی ہے، خلیفہ راشد ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا۔ اور حافظ صاحب نے بالکل ابن حجر نے ساتھ ساتھ بیان کیا کہ جتنے راوی یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ سارے ثقہ۔ اب ان لوگوں کا حال یہ کہ رسالے چھاپ دیتے ہیں، اور آپ یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب کو کوئی خبر ہے وہ شہادت حسین بیان نہیں، اس زمانے میں یہ میرے دل میں فرض عین ہو گیا۔ میں سمجھتا اگر میں نے اس بارے میں زبان گونگ کی، میرے منہ میں قیامت کے دن لگام ڈالی جائے گی۔ ہر مسجد میں طوفان بدتمیزی برپا، اشتہار لگے ہوئے ہیں کہ واقعہ کربلا تحقیقی پیرائے میں، اور جھوٹ بولتے ہیں کہ یزید ولی تھا اور امام حسین ایسے تھے۔ اس موقع پر خاموشی اختیار کریں تو انتہا درجے کا جرم ہوگا۔ نہیں، امام کی شہادت کو بیان کرنا، اور جو فاسق ہیں، ظالم ہیں، ان کو بالکل رنگا کرنا۔ تو دیکھ لیں یہ 301 صفحہ۔ وقال یحییٰ بن عبد الملک بن ابی غنیہ احد الثقات، یہ راوی، یہ بھی ثقہ راویوں میں سے ایک، وہ کہتا حدثنا نوفل بن ابی بکر اقرب ثقہ قال کنت عند عمر بن عبد العزیز، یہ راوی کہہ رہا ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، فذکر رجل یزید بن معاویہ، تو یہ یزید بن معاویہ کی بات ہو گئی، فقال قال امیر المومنین یزید، تو اس آدمی نے کہا کہ امیر المومنین یزید نے ایسا کہا۔ یہ اعلانیہ لکھتے ہیں کہ سیدنا امیر المومنین یزید رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، تو اس نے بھی کہا امیر المومنین یزید، فقال عمر تقول امیر المومنین یزید، عمر بن عبدالعزیز نے کہا نام مراد ہے تو یزید جیسے آدمی کو امیر المومنین کہتا کہ مومنوں کا امیر ہے، وامر بہ فضرب 20 صوتا، تو آپ نے حکم دیا اور اس آدمی کو 100 کوڑے لگوائے گئے۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز جو خود مروان کا پوتا ہے، انہی کے خاندان سے، اور بالکل قریب اسی صدی میں ہوا، چند سال کا تو فاصلہ۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ صحیح روایت، اور شخص وہ لکھ رہا ہے جس کو آپ خاتمۃ المحدثین کہتے ہیں، کہ اس کے بعد اس پائے کا کوئی محدث پیدا نہیں ہوا، اور اس کی شرح صحیح بخاری کی فتح الباری کو ہم حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ حافظ صاحب نے، اور شیخ الاسلام اگر لکھا جائے اصول حدیث کی کتابوں میں تو ابن حجر مراد ہوتا، باقی بحثوں میں آئے تو ابن تیمیہ ہوتے ہیں، مگر حدیث کے اصول میں جب ذکر آئے کہ قال شیخ الاسلام، یہ ابن حجر ہوتا۔ تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے کہ 20 کوڑے مروائے عمر بن عبدالعزیز نے، اور کہا کہ تم اس کو امیر کہتے ہو، کہ مومنوں کا امیر ہے وہ۔ اب اس نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حوالہ دیا، شاہ صاحب کی یہ کتاب مارکۃ الآراء، جس کے بارے میں نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے شرح حدیث پر بہت کچھ لکھا، 1400 سال میں بڑی کتابیں لکھی گئیں، مگر فلسفہ دین جو ہے نا، کہ دین کے ہر حکم کا فلسفہ بیان کیا جائے کہ اللہ رسول نے یہ حکم کیوں دیا،
یہ کام کوئی نہیں کر سکا. اس بارے میں یہ بے نظیر کتاب. اور میں کئی مرتبہ سفارش کر چکا ہوں کہ اگر کوئی بچہ یہ سمجھنا چاہتا کہ پورا دین جو ہے اس کی فلسفی اور حکمت کیا، تو حجت اللہ البالغہ نام ہی ایسا رکھا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ایسی حجت ہے کہ اب زبانیں بند ہو جائیں، کوئی نہ غیر مسلم بول سکے گا نہ مسلم. ہر حدیث کا فلسفہ بیان کیا. اب جب آخر میں پہنچے ہیں شاہ صاحب، اس کی بھی کتاب جو ہے اس کے آخر میں کہ رسومات محرم علماء اسلام کی نظر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جب تعزیہ کا رد کرنا تھا نا ماتم وغیرہ، تو شاہ صاحب گواہ بن گئے. وہی شاہد من آیت کی سمجھ آ گئی کہ میں نے وہ کیوں پڑھا. یزید کے گھر والے ہی بولے، مروان کے گھر والے جیسے نا وہ دلیقہ کے، تو یزید کے گھر والے ہی بولے نا، جن کو تم معتبر سمجھتے ہو صلاح الدین صاحب، ان سے ہی پوچھ لے کہ یزید کیا تھا. تو یہ ہے حجت اللہ البالغہ. آخر المناقب، اور بالکل آخری صفحہ اس کا، دوسری جلد 215. تو حدیث پاک میں چونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، بعد میں دوسرا زمانہ جو ہے میرے ساتھ والا وہ بہتر ہے، پھر اس کے بعد والا پھر جھوٹ پھیل جائے گا. تو اس بارے میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ پہلے زمانے کا ہر آدمی بعد والے زمانے کے ہر آدمی سے بہتر ہے، یہ ترجمہ کر لیا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا یہ تشریح بالکل غلط ہے. بعد والوں میں کئی ایسے لوگ ہیں جو پہلوں سے بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور یہی امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ صرف کرن کا کرن سے مقابلہ، جیسے ایک کلاس میں 80% لڑکے پاس ہوئے، دوسری میں 70% ہوئے، تو ملا جلا کر اگرچہ وہ پہلی جماعت میں بھی 20 فیل ہوئے ہیں، مگر کیا دیتے ہیں پہلی جماعت دوسری جماعت سے بہتر ہے ایز اے ہول. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وَلَا يُمْكُنَ أَن يَكُونَ تَفْضِيلُ كُلِّ أَحَدٍ مِّنَ الْقَرْنِ الْفَاضِلِ عَلَىٰ كُلِّ أَحَدٍ مِّنَ الْقَرْنِ الْمَفْضُولِ، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلے زمانے کا ہر آدمی بعد والے زمانے کے ہر آدمی سے بہتر ہو، یہ کوئی کلیہ نہیں ہے. کیسا کہتے ہیں کیسے ایسا ہو سکتا؟ اب حوالہ دیکھنا ہے کون بندے پیش کیے کہ پہلے زمانے میں کون ہے. وَمِنَ الْقُرُونِ الْفَاضِلَةِ اتِّفَاقًا مَنْ هُوَ منافق اور فاسق. یہ جو اعلیٰ زمانے گنے جاتے ہیں ان میں ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ یا وہ منافق ہیں یا فاسق ہیں. مثال کون سی ہے؟ وَمِنْ الْحَجَّاجِ وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَمُخْتَارَ وَغِلْمَةٌ مِّن قُرَيْشَ الَّذِينَ يُهْلِكُونَ النَّاسَ وَغَيْرُهُم مِّمَّن بَيَّنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم سُوءَ حَالِهِمْ. کہتے ہیں یہ منافق اور فاسق جو تھے ان کی مثالیں دیکھنی ہے کہ پہلے ہی زمانوں میں وہ 3 بہتر زمانے جو ہیں مگر فاسق ہیں یا منافق ہیں بالاتفاق، کوئی جھگڑا بھی نہیں ان میں. حجاج ہے، یزید ہے، عمار ہے، اور قریش کے وہ چھوکرے ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ چھوٹی عمر کے لوگ جب حکومت پر آ جائیں گے امت کو برباد کر دیں گے نا. اور ایسے ہی جن کا حضور نے برا حال فرمایا وَلَٰكِنَّ الْحَقَّ أَنَّ جُمْهُورَ الْقَرْنِ الْأَوَّلِ أَفْضَلُ مِنْ جُمْهُورِ الْقَرْنِ الثَّانِي وَنَحْوُ ذَلِكَ. صرف اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے زمانے کی اکثریت دوسرے زمانے کی اکثریت سے بہتر ہے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ پہلے زمانے میں کئی منافق اور فاسق ہوں اور بعض والوں میں کئی ہوں جو پہلوں سے بھی آگے نکل جائیں. یہ دیکھو یزید بن معاویہ اس میں ایسے لوگوں میں لکھا کہ جو بالاتفاق منافق ہیں یا فاسق ہیں. یہ دوسرا گواہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. اب لکھتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صلاح الدین یوسف صاحب نے یہ دھیان نہیں فرمایا کہ جس کتاب کا وہ حوالہ دے رہے ہیں صراط مستقیم کا، یہ شاہ صاحب کی کوئی اپنی کتاب نہیں ہے. جن لوگوں کو علم ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ ملفوظات ہیں سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو سید صاحب کے پیر تھے، امیر تھے تحریک مجاہدین کے، سید احمد شہید ان کے ہیں ملفوظات. لکھے ہیں مولانا عبدالحی رکنی رحمۃ اللہ نے، 2 باب انہوں نے لکھے ہیں، 2 شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی. اس لیے یہ شاہ اسماعیل کا نہیں حوالہ، سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ. تب انہوں نے یہ جو تعزیہ اس کے بارے میں کہا کہ لوگ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو لوگ بتوں کے ساتھ کرتے ہیں، مدنے مانگتے ہیں، نیازیں چڑھاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے بات، مگر درمیان میں ڈیش لگا دی. ایک تو یہ آپ لوگ کریں، اردو ترجمہ مل جاتا، اور یہ صلاح الدین یوسف صاحب کو میری طرف سے پہنچائیں کہ اللہ کے بندے جو انہوں نے لکھا تھا کہ یزید کو برا کیوں کہتے ہیں کہ اس نے خلاف شرع یہ کام کیے ہیں، اس لیے اس کو ملعون پر برا کہا جاتا. تو آپ لوگ بھی اگر رسول اللہ کی مرضی کے خلاف کریں گے تو جیسے حضرت حسین کو اس کے بارے میں دکھ ہوا تھا کہ یہ دین کے خلاف کر، آپ کی حرکتوں سے نہیں ہوگا، وہ سارا چھوڑ دیا، وہاں نقطے لگا لیے.
اور اس سے آگے بعد میں کہ سیدنا میں شہید کا پوچھنا تھا کہ وہ یزید کو کیا سمجھتے ہیں، تو تعزیے کے